بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رجب سے 20 رجب تک یہ 5 دن بہت اہم ہیں۔ ان 5 دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ نے 15 رجب سے 20 رجب تک کسی بھی دن صرف یہ آیت پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کوئی نیا کام شروع کروں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، ناممکن سا لگتا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیثوں میں بھی آئی ہے۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دیکھیں اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نقوی نے فرمایا، بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، آپ کی کوئی بھی آفات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جو آپ کی مشکلات ہیں، جس میں مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے، وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے۔ تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا پتہ نہیں ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، تب ہی آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو۔ اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر،
مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں جب بھی کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، صرف 5 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہو، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے ذہن میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ وہ چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، پہاڑ ہیں، اونٹ ہیں، اور بھی آپ نے 5 چیزیں کرنی ہے۔ دیکھیے اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، اس پر غور کرتے ہو، پھر کچھ کلمات ادا کرتے ہو، اسے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمے کو تو جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن جو بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 5 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے آنکھیں آپ کی بند ہوں گی، 1 مرتبہ آپ تصور کریں گے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کافروں نے کہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں قرآن پاک میں کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا گیا ہے، یعنی کہ کیسے ان کی جسامت ہوتی ہے۔ مختصر یہ ہے جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا، آپ نے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو، 5 چیزوں کو، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، اونٹ ہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو 5 مرتبہ اپنے ذہن میں لانا ہے اور 5 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر میرے کسی بھائی کو نہیں آتا صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اب اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ یہ دعا مانگیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے خصوصی دعا بھی کر لینی ہے، دعا آپ نے صدق دل سے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کر دیں، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں، صحیح ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔